کہ عثمان کی شادی اس لڑکی سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے، اور حفصہ کی شادی اس انسان سے، اس افضل انسان سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے۔ اور کچھ عرصے کے بعد سیدہ حفصہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کی سردار سے ہو گئی۔ تو اس طرح 7 رشتہ دار سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوہ بدر کے اندر موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس خوبصورت ویڈیو کے اندر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں انشاءاللہ 15 علمی نکات پر بات ہوگی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ہماری والدہ ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں، اور ان کی فضیلت تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد، کہ اے نبی کی بیوی ہو، تمہاری جیسی عورت کائنات کے اندر اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو انہی کی جو سیرت ہے، یعنی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، اس پر 15 علمی نکات پر بات ہوگی انشاءاللہ اس ویڈیو میں۔ تو پہلا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے خلیفہ راشد کی بیٹی تھیں؟ تو جواب یہ ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خلیفہ راشد دوم کی یہ بیٹی تھیں، اور خلافت راشدہ کی یعنی جو چاروں خلیفہ ہیں ہمارے، ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میرے بعد میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اللہ کے نبی نے بھی جو عمل کیا وہ بھی سنت ہے، اور خلفاء راشدین کا بھی جو عمل ہے وہ بھی سنت ہے۔ تو دوسرا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب ہے وہ کیا تھا، اور کون سے پشت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو نسب ہے وہ مل جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10ویں پشت میں جا کر کعب پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، اسی طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مل جاتا ہے، یعنی سیدہ حفصہ، والد کا نام تو میں نے پہلے بتا دیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی تھیں۔ تو اس طرح ہے نسب، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن رباح بن عبداللہ بن قرظ بن رزاح بن عدی بن کعب۔ تو عدی کے بعد یہ کعب پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، یعنی کعب بن لؤی بن غالب بن فہر۔ تو اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو فہر ہیں انہی کا ہی جو لقب ہے وہ قریش تھا، انہی کی ساری اولاد آگے قریش کہلائی۔ تو 10ویں پشت میں جا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ تیسرا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ والد کا نام تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ تو تقریباً سب کو ہی معلوم ہے، لیکن والدہ کا نام کیا تھا یہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی کو معلوم ہو، تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ کا نام ہے وہ زینب بنت مظعون تھا، جو مشہور صحابی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ بہن ہے۔ زینب بنت مظعون کے بھائی ہیں حضرت عثمان ابن مظعون، اور ان کی بہن ہے حضرت زینب بنت مظعون، اور والدہ کی طرف سے جو ان کا نسب ہے وہ کچھ اس طرح تھا کہ زینب بنت مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمع، بس جمع تک ہی، یعنی یا جمع جو نام ہے یہاں تک ہی ان کا نسب آیا ہے، تو لہٰذا یہ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ تو چوتھا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا خاص رشتہ تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے، اور حقیقی بڑی بہن تھی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو پانچواں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، اور جنت البقیع کے ساتھ حضرت عثمان کا تعلق کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سگے ماموں تھے، اور اس کے علاوہ جنت البقیع سے تعلق یہ ہے کہ جنت البقیع کے اندر سب سے پہلے جو صحابی دفن کیے گئے تو وہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ چھٹا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے کس قبیلے سے تھا، اور اس کے علاوہ اس قبیلے کو، یعنی جس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، تو اس قبیلے کے ذمے قریش کے کون کون سے فرائض تھے، کون سا منصب ان کے پاس تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو عدی سے تھا، یعنی جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے وہی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے، کیونکہ یہ ان کی بیٹی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بنو عدی قبیلہ ہے اس کے ذمے اس کے پاس جو منصب تھا وہ سفارت کا منصب تھا،
قریش کو کوئی بھی معاملہ سیاسی کسی اور قبیلے کے ساتھ پیش آتا تھا تو سفیر بن کر یہی قبیلہ جایا کرتا تھا، کوئی مناظرہ پیش آ جاتا تھا تو اس کے اندر بھی ثالث کا کام یا اس کے علاوہ جو بھی کام ہوتا تھا دونوں کو ملانے کا یا صلح کرانے کا، وہ بنو عدی کے سپرد ہی ہوتا تھا۔ تو ساتواں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی اور کہاں پر یہ پیدا ہوئیں؟ تو جواب یہ ہے کہ مکہ کے اندر پیدا ہوئیں، اور اس کے علاوہ جو تعمیر کعبہ کا واقعہ ہے، جو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس سے 5 سال پہلے، یعنی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو اس وقت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں، یعنی 571 عیسوی میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس کے 35 سال بعد یعنی 576 اور 30 یعنی 606 عیسوی کے اندر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ تو 8واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زوجہ محترمہ کے 7 رشتہ دار غزوہ بدر کے اندر موجود تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ خاتون ہیں، وہ صحابیہ ہیں، وہ ام المؤمنین ہیں جن کے 7 رشتہ دار غزوہ بدر کے اندر موجود تھے۔ تو 7 کون کون ہیں؟ پہلے تو سابقہ شوہر ان کے حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غزوہ بدر کے اندر موجود تھے، اور یہ عبداللہ بن حذافہ سہمی کے بھائی ہیں۔ اور عبداللہ بن حذافہ کون ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ کے بعد خطوط روانہ کیے تھے بہت سے ملکوں کی طرف، ان میں کسریٰ پرویز کی طرف خط لے جانے والے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی تھے، تو ان کے بھائی ہیں خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ حفصہ کے سابقہ شوہر ہیں۔ تو سب سے پہلے یہی موجود تھے غزوہ بدر کے اندر، اور نمبر 2 حضرت ان کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 3 ان کے چچا حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 ہو گئے، اور اس کے علاوہ 3 ماموں ان کے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 5 حضرت عبداللہ ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 6 حضرت قدامہ ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 7 حضرت عبداللہ ابن مظعون کے ایک بیٹے ہیں صائب ابن عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بھی غزوہ بدر کے اندر موجود تھے۔ تو اس طرح 7 رشتہ دار سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوہ بدر کے اندر موجود تھے۔ 9واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 5ویں یا 6 سال جس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو اس کے 3 دن کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو جب یہ ایمان لے کر آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی وقت حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، یعنی کہ تقریباً اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی یا 11 سال تھی، بعض یہ بھی فرماتے ہیں 5 یا 6 سال تھی، لیکن جب ان کی ولادت تھی جو نبوت ہے اس کے اعلان سے 5 سال پہلے ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 5 سال بعد ایمان لے کر آئے ہیں، تو لہذا 10 سال والی روایت ہی صحیح معلوم ہوتی ہے۔ 10واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا پڑھنا کس سے سیکھا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت شفا بنت عبداللہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ تو 11واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سابقہ شوہر ہیں حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کب اسلام لے کر آئے اور کب اور کہاں ہجرت کی، اور اس کے علاوہ ان کا تعلق قریش کے کس قبیلے سے تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ قریش کے قبیلے بنو تمیم سے ان کا تعلق تھا، جن کے ایک صحابی ہیں حضرت قعقاع ابن عمر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے جنگجو ہیں، میں ان کا بہت زیادہ فین ہوں اور ان سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ جلد ملاقات کروا دے۔ تو وہ ان کا تعلق بھی حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی بنو تمیم سے تھا۔ تو اس کے علاوہ یہ شروع میں ہی یعنی سابقون الاولون کی جو مقدس جماعت ہے اس کے اندر یہ شامل ہیں، شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، اور اس کے بعد 6 نبوی کے اندر انہوں نے وہاں حبشہ کی طرف یعنی ایتھوپیا کی طرف انہوں نے ہجرت کی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد مکہ واپس تشریف لے آئے۔ تو 12واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اور کہاں ہجرت کی اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ یعنی حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ؟ تو جواب یہ ہے کہ 13 نبوی کے اندر جس طرح اور صحابہ ہجرت کر رہے تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، تو اسی طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور پہلے قباء کے اندر حضرت رفاعہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہوں نے قیام کیا، اور اس کے بعد حضرت ابو عبر بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا دینی بھائی بنا دیا گیا۔ تو 13واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کب ہوئی تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ نبوت کے 6 سال جب انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد، یعنی نبوت کے 6 یا 7ویں سال حضرت خنیس بن حذافہ سہمی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، اور اس وقت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 12 یا 13 سال تھی۔ تو 14واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ کون سا قبیلہ تھا جو کافر ہونے کے باوجود غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آیا،
اور اس کے علاوہ غزوہ بدر کے اندر کس ام المؤمنین کے قبیلے کا فرد تھا جو غزوہ بدر کے اندر سب سے پہلے شہید ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ بنو عدی ہی وہ قبیلہ ہے جس نے کافر ہونے کے باوجود، یعنی مشرک ہونے کے باوجود مشرکین کا ساتھ نہیں دیا، اور غزوہ بدر کے اندر ان کے قبیلے کا ایک فرد بھی کافروں کے ساتھ میدان کے اندر لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اور اس کے علاوہ غزوہ بدر کے پہلے شہید ہیں حضرت مہجہ ابن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ 15واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پہلے شوہر ہیں یعنی حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کب اور کیسے شہید ہوئے؟ تو جواب یہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر مشرکین کی طرف سے تیر آ رہے تھے جو زہر میں بجھے ہوئے تھے، تو وہ تیر اپنے سینے کے اوپر روک رہے تھے، یہاں تک کہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ زخمی حالت کے اندر ہی مدینہ لایا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شوہر انتقال فرما گئے۔ اور بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر زخمی ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا، لیکن یہ غلطی ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ غزوہ بدر کے اندر وہ زخمی ہوئے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی۔ تو یہاں تک 15 نکات پورے ہوتے ہیں، اور یہ پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ پارٹ 2 بھی میں بناؤں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی بھی ہونی ہے، ان کا حق مہر بھی مقرر ہونا ہے، وہ ساری تفصیل بھی بتاؤں گا۔ لیکن ایک بات میں بتانا لازمی سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیوہ ہو گئیں، حضرت خنیس بن حذافہ شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوگی پر بہت زیادہ غمگین تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان سے اس کا تذکرہ کیا، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وفات پا گئی تھیں غزوہ بدر کے بعد، تو حضرت عثمان غمگین تھے کہ ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت رقیہ رسول اللہ کی بیٹی تھی، تو وہ غمگین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کا باپ ہونے کے باوجود، یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ بیٹی کا باپ بھی رشتے کی بات کر سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بیٹی کا باپ خود بات کرنا کسی سے عیب سمجھتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات کی کہ اگر تم چاہو تو میں حفصہ کا رشتہ تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، لیکن انہوں نے آمادگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ خاموشی اختیار کی۔ اور کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر کو پتہ چلا کہ وہ اس رشتے پر رضامند نہیں ہیں، تو انہوں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ میں نے عثمان سے بات کی اور انہوں نے مجھے جو ہے یعنی کہ وہ راضی نہ ہوئے اور اپنی جو پریشانی ہے اس کا ذکر کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جملہ بتانے کے لیے میں نے یہ سارا کچھ آپ کو بتایا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عثمان کی شادی اس لڑکی سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے، اور حفصہ کی شادی اس انسان سے، اس افضل انسان سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے۔ اور کچھ عرصے کے بعد سیدہ حفصہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کی سردار سے ہو گئی، اور سیدہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ حفصہ سے بہتر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان سے ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے جو یہ فرمایا تھا، اللہ کے نبی کی یہ بات بھی پوری ہو گئی۔ تو یہاں تک بات مکمل ہوتی ہے، باقی انشاءاللہ جو آگے کی تفصیل ہے وہ بھی اللہ نے اگر مجھے زندگی دی تو میں انشاءاللہ آپ تک پہنچا دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔